رہتی ہے. میں نے ان سے کہا تھا اصل بات یہ ہے ان کے سامنے سب برابر کے چہرے ہیں، اس لیے ادھر سے بھی لیتے ہیں ادھر سے بھی لیتے ہیں، سب جگہ سے لے لیتے ہیں. اگر آپ کو دیکھنا ہے 10 کروڑ لے کر کے آؤ، ہمارے کسی جوان کو بلاؤ اور سامنے نیتاؤں کو مت رکھنا، ایک طرف تمہارے پیسے اور ایک طرف گنبد خضرا کو دکھانا، اور پھر پوچھنا یہ لیتا ہے یا وہ لیتا ہے. آج ایک غریب جوان کے بارے میں بھی میرا یقین یہ ہے تیرے 10 کروڑ کی دولت کو ٹھوکر مارے گا اور پھر کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، آج بھی ہے. یا رسول اللہ زندہ آباد، زندہ آباد. نہ ہو مایوس اقبال اس کشت ویراں سے. ہم بھی یہی کہتے ہیں میں مایوس نہیں اس کشت ویراں سے. یہ جو کھیتی ہماری ٹوٹی بکھری ہوئی دکھ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کھلیان ختم ہو گئے، اب کھیتی میں کچھ نہیں ہے. خود کھیتی میں کچھ نہیں ہے تو پھر سارے ادھر کیوں منہ لگائے بیٹھے ہیں؟ ہم کو پتا ہے ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی. ہمارے جوانوں کو آوارہ تم نے کیا ہے، ہمارے جوانوں کو نشہ تم نے بانٹا ہے. ان کو سب پتا ہے ہمارے محلوں میں نشہ آتا کہاں سے ہے، دیتا کون ہے، کھاتا کون ہے، کھلاتا کون ہے، پلاتا کون ہے، سب پتا ہے. لیکن تم نے باضابطہ پلاننگ کے ساتھ ان کو نشہ اور چیزیں کھلائیں. اسی لیے مجھے پتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شعر جس دن بیدار ہو گئے کہیں ایسا نہ ہو ان کے ہاتھوں میں کیا کیا پکڑایا گیا. موبائل، انٹرنیٹ، فیس بک پہ 24 گھنٹے لگے رہو، چیٹنگ کرتے رہو، انسٹا میں لگے رہو، یوٹیوب میں لگے رہو. تم اسی سوشل میڈیا پر جن کے 18 گھنٹے خرچہ کرتے رہو، پورن ویڈیو، ننگی تصویریں، پتہ نہیں کیا کیا اخلاق سوز چیزیں تمہارے سامنے لا کر دنیا نے رکھی کہ تم اسی میں مصروف رہو. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، انہیں ڈر ہے اس بات کا. موبائل مفت میں چاہے تو پکڑا دو ان کو، انٹرنیٹ مفت میں چاہے تو پکڑا دو، کہیں ایسا نہ ہو اس جوان کے ہاتھ میں خالد بن ولید کی سیرت آ جائے، کہیں اس جوان کے ہاتھ میں صلاح الدین ایوبی کی سیرت نہ آ جائے، کہیں یہ جوان ٹیپو سلطان کو پڑھنے نہ لگ جائے، کہیں یہ اورنگزیب کا نام سننے نہ لگ جائے. اسی لیے مار مار کر کے اس طرف سے چہرہ موڑ دیا گیا ہے. عزیزان گرامی وقار وہ 1000 موڑے. میں انشاءاللہ یہ بات ضرور کہوں گا آپ کو. پھر میں کہتا ہوں میں نے تو مثال میں 4 نام لیے، 4 نام لیے اور ایسے نام لیے ہیں کہ پتہ نہیں اورنگزیب کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہونے لگتی. آج ہوتی ہے نا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا اورنگزیب کیسے مارا تھا، اتنے سال تک درد کر رہا ہے. کیا کیا تھا تم نے ابھی تک درد جا نہیں رہا ہے. ہمیں پتہ نہیں، حالانکہ ہم عادل اور منصف اور ایک غیور بادشاہ کے حیثیت سے مانتے ہیں، بلکہ وہ پرہیزگار متقی تھے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں اے نوجوانوں کہ کہاں تم چوہوں کی سیرت پڑھنے لگ گئے. تمہیں نبی پاک کے شیروں کی سیرت پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ. سبحان. جب آدمی بزدلوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو بزدل ہوتا ہے. تم جو ہے سٹنٹ کرنے والے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے پیچھے مت بھاگو، ان کی ریئل لائف کچھ نہیں ہے. وہ پردے میں جو دکھتا ہے حقیقت میں ہوتا نہیں. ہاں سٹنٹ کرنا اور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خالد بن ولید کی مثال لا کر دکھا تھا. 125 جنگوں میں شرکت کیا، ایک جنگ میں بھی شکست نہیں ہوئی. بے شک. ایک ہاتھ میں تلوار جو اٹھاتے تھے اس کا وزن 35 کلو کا تھا، دوسرے ہاتھ میں جو ڈھال پکڑتے تھے اس کا وزن 40 کلو کا تھا. ہاں یہ جوان ہوا کرتے ہیں، سٹنٹ مین نہیں ہے. وہ کون سی دولت تھی ان کے پاس، کون سی طاقت تھی جسے لے کر کے وہ میدانوں میں بے خود اتر جاتے تھے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. واہ واہ واہ، بہت خوب. عجب چیز ہے لذت آشنائی. واضح کھلا. حضور سیدھے ایک کمرے کی طرف گئے، وہاں ایک صندوق رکھا تھا اور اس میں کچھ مال تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صندوق سے مال کو اٹھایا. حضرت ابوبکر صدیق مسکرائے
اور کہا شکرن للہ، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ حضور پاک نے ان کے مال کو جیسی اٹھایا، کہتے ہیں میں ابھی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا یہی کر رہا تھا، اے مولا بس تو اتنا کرم کر دے تیرا رسول میرا پورا مال اپنا سمجھا کرے، اپنا سمجھ لے۔ وہ اپنے آپ کو سب لٹا دیتے، پھر کہتے میرے عزیزو عجب چیز ہے لذت آشنائی، جسے یہ مل گئی ہر مصیبت اسے چھوٹی لگتی ہے، ہر مصیبت ہلکی لگتی ہے۔ اب آؤ میں تم سے پوچھتا ہوں، یہاں تھوڑی سی تکلیفوں پر بلبلا اٹھتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف کیا آئی کہ تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ تمہارے آج اتحاد کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی ہیں، ہمارے اختلافات اتنے بڑھ گئے، اتنے بڑھ گئے۔ ایک جماعت ہے، ایک سنیت ہے، ایک مسلک ہے، لیکن ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا نہیں چاہتا، ایک دوسرے سے گلے ملنا نہیں چاہتا۔ علماء کی جماعتیں الگ، پیروں کی جماعتیں الگ۔ کیا یہ جینے کے سلیقے ہیں؟ کیا تمہیں لذت آشنائی نہیں ملی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آشنائی کی لذت جسے ملتی ہے وہ نفس کو مار دیتا ہے، اس کے پاس سوائے حضور کی نسبت کے کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا، کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام کی بات میں آپ کو بتاؤں، آج دنیا میں اس طرح ہماری طرف جو نظریں اٹھی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں توڑ دیا گیا ہے۔ وہ 100 سال پہلے انگریز یہاں یہ کہتے تھے، جس کو اقبال نے کہا ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ 100 سال پہلے انگریزوں نے کہا تھا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ کیوں؟ جب تک روح محمدی اس کے ساتھ ہے، وہی لذت آشنائی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں، وہی عشق مصطفیٰ ہے۔ جب تک اس کے ساتھ ہے یہ موت سے کبھی ڈرتا ہی نہیں ہے۔ اس کو موت سے ڈرانا ہے تو یہ اس عشق کی دولت کو کھینچ لو، نکال لو، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ تم سب نوجوانوں کو میں تنبیہ کرتا ہوں میرے عزیزوں، روح محمدی تم سے چھیننے کے لیے دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے۔ تمہارے مٹھی میں ہر گناہ کو لا کر جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تمہاری آنکھوں کو آج خرید لیا گیا، تمہاری حیا کا قتل کر دیا گیا، تمہارے اخلاق کہاں چلے گئے؟ ہمارا وہ نوجوان جب نکلتا تھا تو اس کے لیے فرشتے استقبال کرے، امت محمدیہ کا وہ غیور جوان جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طوفانوں کے رخ موڑ دیے، سمندروں میں راستے بنا دیے، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ آج اس کا حال یہ ہے کہ پوری رات پب جی میں گزار رہا ہے، یہ ٹک ٹاک پر مجرے کر رہا ہے۔ یہ لا کر کے تمہارے ہاتھوں میں اسی لیے تھمایا گیا ہے، اسی لیے تھمایا گیا ہے۔ اور ایک جملہ میں کہتا ہوں عزیزوں، جب شیر اپنی شیری چھوڑ دیتا ہے تو بہت سارے کتے بھونکنے لگ جاتے ہیں۔ ہاں، کتوں کے اندر دم آ جاتا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں ہم، ادھر سے کتا ادھر سے کتا، ہر کوئی منہ اٹھائے بھوکے جا رہا ہے، کبھی حضور پر، کبھی اسلام پر، کبھی قرآن پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ محمد عربی کے شیروں کو نیند آ گئی ہے، یہ غفلت میں ہے، اور یہی چاہتی بھی ہے دنیا کہ یہ نوجوان نشہ میں ملوث رہیں، یہ دھت رہیں، حسن کے پیچھے بھاگتے رہیں، دولت کے پیچھے ایک دوسرے کا قتل کرتے رہیں۔ دنیا یہ چاہتی ہے محمد عربی کے شعروں میں ہوش کبھی نہ آئے، ورنہ ان کو بھی پتا ہے کہ جس دن یہ کھڑا ہو گیا بہت سارے کیڑوں کی موت آ جائے گی، بہت سارے کتوں کو یوں ہی کھجلی شروع ہو جائے گی۔ تمہیں اٹھنے دینا نہیں چاہتی دنیا، کبھی بیدار ہونے نہیں دینا چاہتی، مگر جب تک ہمارے پاس آواز ہے، جب تک زبان ہے، ہم بولتے رہیں گے۔ ایک ہی چیز ہے جو تمہیں یہاں سے وہاں لے جاتی ہے، وہ کون سی ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ۔